آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ دہلی میں تعلیمی ادارے بند، شادیوں میں صرف 20 افراد کی اجازت، یلو الرٹ کے تحت سخت پابندیاں۔ ہندوستان میں مزید 2 ویکسین کی منظوری، ملک میں اومیکرون کے 653 معاملات۔ دنیا بھر میں کووڈ کے ریکارڈ 14.4 لاکھ یومیہ کیس، امریکہ میں مسلسل 2 دن میں 2 لاکھ معاملات۔ دھرم سنسد تقاریر، مزید 2 افراد کے خلاف کیس درج۔ اسرائیل ایران پر تنہا حملہ کرنے تیار، ہم اپنا دفاع خود کرنے مکمل طور پر تیار ہیں، وزیر خارجہ۔ پرانے شہر میں اویسی ہاسپٹل جنکشن پر فلائی اوور کا افتتاح، تقریب میں KTR، سبیتا اندرا ریڈی، محمود علی، بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی شریک۔ محمد سمیع نے دیے 5 وکٹس، جنوبی افریقہ 197 رنز پر محدود۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دہلی میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے اور کووڈ کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے یہ بات بتائی۔ یلو الرٹ کے مطابق نائٹ کرفیو، اسکولز کالجز بند رکھنے، غیر لازمی دکانات تاخیر جفت کی بنیاد پر کھولنے، میٹرو ٹرینوں اور بسوں میں نصف گنجائش جیسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ سطحی کے ایک اجلاس میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ دہلی میں وائرس کے معاملات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ افراد میں ہلکی علامات ہیں۔ یلو الرٹ اس وقت نافذ کیا جاتا ہے جب مثبت آنے کی شرح مسلسل 0.5% سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ویکسینز کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سینٹرل ڈرگ اتھارٹی نے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کی کووڈ-19 ویکسین کوویکسین بایولوجیکل کمپنی کے ٹیکے کاربی ویکس اور کووڈ کے علاج کے دوا مالنوپیر کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈاویا نے یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا جب ایک دن پہلے کووڈ-19 سے متعلق ماہرین کی کمیٹی نے ان ویکسینز کو منظوری دینے کی سفارش کی تھی۔ اسی دوران ہندوستان کی 21 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اب تک اومیکرون کے 653 معاملات پائے گئے، جن میں 18 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں یا ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار میں یہ بات بتائی گئی۔ ممبئی فائر بریگیڈ نے منگل کی صبح یہاں آگ لگنے والی عمارت کے چھت پر پھنسے 40 سے زائد افراد کو بچا لیا۔ BMC کے ڈیزاسٹر کنٹرول کے مطابق صبح 10:15 بجے کے قریب ممبئی کے مغربی مضافاتی علاقے کاندیولی میں واقع جن کلیان نگر میں مہاڈا کی ایک پرانی 7 منزلہ عمارت کے نچلی منزل پر نصب کیے گئے برقی میٹر روم میں آگ لگ گئی۔ نچلی منزل پر لگنے والی آگ کو اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر عمارت کے خوفزدہ مکینوں نے چھت پر جا کر پناہ لینے میں عافیت محسوس کی۔ ہریدوار دھرم سنسد میں کی گئی نفرت انگیز تقاریر کے سلسلے میں مزید 2 افراد کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے۔ ہفتے کو اس سلسلے میں FIR درج کی گئی تھی، جس میں 2 اور نام شامل کیے گئے ہیں جو سوامی دھرمیندر داس اور سادھوی اناپورنا ہیں۔ دھرم سنسد کی ویڈیو فوٹیجز کا جائزہ لینے کے بعد یہ نام شامل کیے گئے ہیں۔ ہریدوار SHO راجندر سنگھ نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے حال ہی میں ہندو بننے والے جتیندر نارائن تیاگی کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اومیکرون اور وائرس کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پیر کو پوری دنیا میں کئی انفیکشنز ریکارڈ کیے گئے۔ یہ دسمبر 2020 کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ عالمی معاملات ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں مسلسل 2 دن میں 2 لاکھ یومیہ معاملات پائے گئے۔ فرانس میں ہفتے کو 1 لاکھ سے زائد معاملات پائے گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لیپیڈ نے خبردار کیا کہ اگر دوست ممالک ایران پر حملے کے لیے راضی نہ ہوں تو ان کا ملک تنہا کارروائی کر سکتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ایران پر عالمی قوتوں کے ساتھ مل کر حملہ کرنے کی ہے، تاہم ضرورت پڑی تو تنہا بھی حملے کے لیے وہ تیار ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے ڈیفنس کمپنی کو بریفنگ میں مزید بتایا کہ ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، اپنا دفاع خود کرنے کے لیے مکمل طور پر ہم تیار ہیں۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام دشمنی، غیر ملکیوں سے نفرت اور نسل پرستی جیسی برائیوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کی ضرورت ہے، جبکہ مسلمان اسی وقت خوشحال اور آسودہ ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ شکاگو میں مسلم امریکن سوسائٹی اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کنونشن میں نشر ہونے والے ٹیلی ویژن پیغام میں خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا بھی مژدہ سنایا ہے۔ مولانا رومی نے بھی اپنے قول میں کہا کہ نا امیدی کے بعد امیدیں جنم لیتی ہیں، تاریکی کے بعد اجالا ممکن ہوتا ہے، جو کہ فرمان الہی کا ہی عکس ہے۔ حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد اور حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے تحت پرانے شہر میں ایک اور فلائی اوور کا اویسی ہاسپٹل جنکشن پر افتتاح عمل میں آیا۔ اس فلائی اوور کو بھارت رتن ڈاکٹر APJ عبدالکلام سابق صدر جمہوریہ ہند سے موسوم کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ، ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی، بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کی موجودگی میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے رسمی طور پر فلائی اوور کا افتتاح انجام دیا۔ صدر تلنگانہ کانگریس کمیٹی ریونت ریڈی نے لڑکیوں کی شادی کی حد عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کر دینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ شادی کی عمر میں اضافہ کرنے سے پہلے لڑکیوں، خاتون تنظیموں، طالبات اور خاتون عوامی نمائندوں کی رائے اور مشورہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی رائے حاصل کیے بغیر یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ریونت ریڈی نے مودی حکومت پر فرقہ وارانہ ایجنڈے کے تحت قوانین تیار کرنے کا بھی الزام لگایا۔ سرسلہ ضلع کے گاؤں میں مقامی عوام نے سیلف لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ ضلع میں اب تک اومیکرون کے 4 معاملات سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ ایک ہی دن میں 3 کیس اومیکرون کے درج ہوئے، جس کے پیش نظر یلہ ریڈی منڈل کے نارائن پور گاؤں میں مقامی گرام پنچایت کے سرپنچ نے مقامی عوام سے تبادلہ خیال کے بعد 2 دن کا سیلف لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھوں چہارشنبہ 29 دسمبر کو 11 بجے دن دارالسلام میں سرکاری اردو میڈیم مدارس کے SSC کے طلبہ میں سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر سیریز کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی اور مجلسی ارکان اسمبلی اور کونسل اس تقریب میں شرکت کریں گے اور آل ان ون تقسیم کریں گے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں بستی دواخانوں سے حاصل ہونے والے غیر معمولی رد عمل کے بعد منگل کو حکومت نے تلنگانہ کی 141 بلدیات میں بھی اسی طرح کی خدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ان علاقوں میں 288 بستی دواخانے قائم کیے جائیں گے۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے منگل کو بتایا کہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں 2 مرحلوں کے تحت یہ بستی دواخانے قائم کیے جا رہے ہیں، جو 2 جون سے کارکرد ہو جائیں گے۔ گوداوری کھنی کے جواہر نگر میں آج ایک موٹر سائیکل دیوار میں گھس پڑی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک تیسرا نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ گوداوری کھنی کے رام نگر میں رہنے والے شیورام، مہیش اور سدھو جواہر نگر سے رمیش نگر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک ورکشاپ کی دیوار میں گھس پڑی۔ اس حادثے میں شیورام برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ مہیش اور سدھو کو شدید زخمی حالت میں کریم نگر کے دواخانے میں شریک کیا گیا۔ ٹیم انڈیا کے فاسٹ بولرز نے جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی۔ یہ فاسٹ بولر محمد سمیع ہیں۔ محمد سمیع نے بہترین مظاہرہ کیا اور میزبان ٹیم کو ہندوستانی ٹیم نے 197 رن پر ڈھیر کر دیا۔ اس میں محمد سمیع کا اہم رول ہے اور ہندوستان نے 130 رن کی سبقت حاصل کی۔ جنوبی افریقہ کی طرف سے ٹیمپایا ومبو نے نصف سنچری سکور کی۔ حیدرآبادی کھلاڑی محمد سراج کو بھی 1 وکٹ ملی۔ BCCI کے چیئرمین اور انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی کووڈ-19 سے متاثر پائے گئے۔ گنگولی کے خاندانی ذرائع نے یہ اطلاع دی۔ BCCI چیئرمین کو کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد ایک خانگی دواخانے میں شریک کیا گیا۔ گنگولی کو پیر کی رات وڈلینڈز ہاسپٹل میں شریک کروایا گیا اور ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔